ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اور ان تمام ناظرین سامعین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جنرل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عامر حنان صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ لوکل جی پی ٹیم سائٹ کے اندر ہیں اور گورننگ باڈی CCG کے ممبر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی کافی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے بھی اور ہیلتھ اتھارٹی میں بھی کافی لیڈنگ رول ہے ڈاکٹر صاحب کا. تو ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو ہمارے UK کے اندر جو سسٹم ہے خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کی سرجری میں سمری کیئر ریکارڈ کا کہ پیشنٹ کو کیسے ایکسیس ہو. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ سے بات کروں گا کہ آپ ذرا ہمارے سامعین کو ناظرین کو اپنے بتائیے کہ وہ تمام مریض جو اپنے ریکارڈ کی ایکسیس کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ کو ایکسیس کریں, گھر بیٹھے ہوئے اس کو پڑھ سکیں. پیشنٹ کو اپنے GP پریکٹس کو اپروچ کریں اور ان سے آپ اپنے GP سے یا پریکٹس مینیجر سے پوچھیں کہ کون سے آن لائن سروسز آپ کے اپنی سرجری دے رہی ہے. اس وقت کچھ سرجریز ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں پرسکرپشنس کو آرڈر کرنے کو انٹرنیٹ سے یا اسمارٹ فون سے. کچھ سرجریز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس کو آپ بک کر سکیں ڈاکٹر کے ساتھ یا نرس کے ساتھ یا ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کے ساتھ. اور کچھ پریکٹسز ہیں جو اب الاؤ کر رہے ہیں فل ایکسیس پورے GP ریکارڈ کو, اور یہ پوری کنٹری کے اندر ہے, پورے انگلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں بھی ہے, ویلز میں بھی ہے, ناردرن آئرلینڈ میں بھی ہے. تو یہ اب شروع ہو رہا ہے. ہم لوگ نے شروع کیا تھا 8 سال پہلے, تو وہ فگرز جو ہم پہلے بتا رہے تھے آپ کو وہ 8 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے. پیشنٹس کو بہت پسند آتا ہے چونکہ پھر ان کو ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا بولا. وہ گھر جاتے ہیں, اگر ان کے والدین یا ان کے بیوی یا میاں یا بچے سے نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ پاسورڈ کو لکھ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے. تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے ان کے لیے. تو آپ جو ہے وہ پاسورڈ ان کو دیتے ہیں جس سے وہ گھر بیٹھے آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ سارے ڈاکٹر GP سرجری کیوں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ڈاکٹر خوف زدہ بھی ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے لکھا ہے یا ایکسیس نہیں دینا چاہتے؟ یہ سارے تمام پیشنٹ کس طرح سے آپ نے اس کو آپ کس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں اس میں اتنی زیادہ سکسیز میں؟ مین پرابلم یہ ہے کہ لوگ سب جانتے نہیں ہیں کہ یہ سسٹم ہے. GPs بھی نہیں جانتے ہیں اور پیشنٹس بھی نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا رہے گا کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ سب GP سے پوچھیں کہ کس طرح سے ان کو مل سکتا ہے یہی سسٹم. سر ایک اور کالر ہے پاکستان سے, کال لے رہے تھے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سسٹر آپ دوبارہ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے, ہم سے بات کیجئے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی 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 ٹھیک ہے, میں ٹی وی کا والیوم کر لیجیے. جی ہیلو. جی جی آپ ہم سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے. کیا نام ہے اور کیا سوال آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا نام عدن گیلانی ہے, میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی, آپ سے پوچھنا تھا کہ میری خالہ ہے, ان کی اینجیوگرافی ہوئی ہے تقریباً 1-2 سال پہلے. تو ان کے 2 اسٹنٹ پہلے, لیکن اس کے باوجود ان کو کہتے ہیں کہ مجھے لائٹ سی چبھن ہوتی ہے سینے میں اور ان کا بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا. اچھا بلڈ پریشر, تو بلڈ پریشر کے لیے دوائی کھا رہی ہیں کچھ؟ جی جی بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر چینج کر کے ڈفرینٹ دیتے ہیں میڈیسن, لیکن اس سے سچ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کون سے شہر میں ہیں وہاں پاکستان میں؟ جی میں سائیوال سے بات کر رہی ہوں. اچھا سائیوال سے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے, اس کے لیے انہیں کیا کیا کرنا چاہیے. ابھی سوال کو آپ پروگرام دیکھتے ہیں. شکریہ آپ کی کال. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور بھی گزارش تھی کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو گرین ٹی ہے وہ کیا ہیلپ فل ہے ہمارے لیے, ہماری ڈائٹ کے لیے یا ڈائجسٹو سسٹم کے لیے گرین ٹی ہیلپ فل ہے؟ جی جی وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ کی کال کا. سسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب ایک اور گزارش تھی, آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے تھوڑا سا الرجی رہتی ہے گلے میں ہر سیزن, اسپیشلی جب سردیاں آتی ہیں لائٹ سی گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے, بلغم نکلتی ہے, کچھ بھی کھا لوں, کوئی اسپائسی چیز کھا لوں تو وہ بلغم بڑھ جاتی ہے, اور لائٹ سی اریٹیشن ٹونسلز میں رہتی ہے. ڈاکٹرز کو چیک بھی کروایا, انہوں نے کہا ایسا کوئی ٹونسلائٹس بھی نہیں ہے, فرنجائٹس بھی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, انہوں نے کہا کہ اس میں انفیکشن ہے اور انہوں نے کچھ اینٹی بایوٹکس دیے, اس سے فرق پڑتا ہے لیکن لائٹ سی چبھن اور تھوڑا سا بلغم سی نکلتی ہے. تو آپ کو ہے فیور وغیرہ تو ڈائگنوز نہیں کیا انہوں نے؟ جی ہے فیور ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ الرجی ٹاپی ہوتی ہے جس سے مسلسل آپ کی ناک میں وہ ایسا تو کچھ نہیں, کوئی الرجی نہیں ہے. sometimes لائٹ جیسے اریٹیشن ہوتی ہے گلے میں, سیزنل اسپیشلی ہوتی ہے سردیوں میں, اور جیسے کوئی کھٹی چیز کھا لوں, ٹھنڈی چیز کھا لوں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. شکریہ سسٹر آپ کی کال کا, بہت بہت شکریہ. آپ شامل ہیں انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو جواب دیں. جی جی ڈاکٹر صاحب ہیلو. جی جی جی
صرف آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ گائنی کی تھوڑا سا الیبریٹ کر کے بتائیں، پیشنٹس کو تھوڑا ہیلپ فل چیزیں بتایا کریں، جیسے اس طرح ہے آپ تھوڑی سی اس کے پریونشن کے بارے میں کہ ہمیں کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا ہم اوور ویٹ ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں، تھوڑی سی ایکسرسائز، تھوڑی سی ہیلپ فل ڈائٹ جیسے کہ فروٹس ہو گئے، ان فروٹس کے آپ نام بتائیے گا جو ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے یا آپ کے ویٹ گین کو کم کرنے کے لیے جو آپ نے ویٹ گین کیا، یا آپ کی ڈائٹ میں کون سی چیزیں آپ اس طرح کی چیزیں بھی پلیز بتائیے. جی سسٹر، ہمارا پروگرام ہم نے 2 بار پروگرام کیے ہیں ویٹ مینجمنٹ کے اوپر، اوبیسٹی کے اوپر کہ آپ وزن آپ کا کیسا کم کریں. خاص طور سے ہمارے الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم ٹاپک چوز کرتے ہیں، ایزما کے اوپر، ڈائبٹیز کے اوپر، دل کی بیماری، اس میں ہم سارا بتاتے ہیں کہ ان سے آپ کیسے بچ سکتی ہیں. میرے سارے پروگرام یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اگر ہیلتھ خبر آپ ڈالیں یوٹیوب کے اوپر تو سارے آپ وہاں، اور انشاءاللہ آپ کی پروگرام جو فیڈ بیک آپ نے دیا ہے یہ ہم لیں گے، انشاءاللہ پروگرام میں تبدیلی کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ Yeah, my name is Ali and I'm talking from Manchester. Ali, what's your question, Ali? My question is that my little brother put something in his ear and we've took him to the doctor, but he said that they will like take it out on 16th of January. Nice. Is it okay for him to wait? have it in there? Okay, so what did he put, do you think? He put some foreign body, any toy or any little things he put in the ear, and they have seen by the hospital and they suggested they will do routinely take it out in January, that's right? Yes. Okay, that's fine. Thank you very much for your call. We'll ask Dr. Saab to inshallah give you the job. Excuse me. Yes. Excuse me. Yes. Yeah, and also because we're going abroad in the Christmas Okay. holidays. So is it okay for him to fly or not? Okay, that's great. Don't worry about it. We'll ask Dr. Saab inshallah to give you answer. Thank you very much for your call. Okay, thank you. Dr. Saab, we just talk about these few things. And this is the sister, the same one, انہوں نے دوبارہ پاکستان سے کال کی تھی جن کی آنٹی کا وہ بتا رہی تھی کہ جی وہ ان کے 2 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، ان کو بلڈ پریشر جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی رہتا ہے. اور تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ جنرل ایڈوائز بھی لوگوں کو مل جائے گی کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. اکثر پاکستان میں اپنے مریضوں میں دیکھا کہ لوگ دوائیں کھانا بند کر دیتے ہیں تو اس سے بھی مسائل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بالکل 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ دوائی اگر وہ ڈاکٹر نے دیا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوائیں لیں اور وہ چوز نہیں کرے کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا ہے، سب کو لینا چاہیے. اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹیبلٹ سے تو وہ ڈاکٹر کے پاس واپس جائیں چونکہ اور سب دوائی دے سکتے ہیں وہ اگر پرابلم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. دوائی لینا ایک یہ ہے، دوسرا وزن کم کرنا اور وہ ایکسرسائز اور ڈائٹ کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے سالٹ، نمک بہت لوگ ڈالتے ہیں کھانے میں اور نمک سے بلڈ پریشر کافی ہائی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم لوگ نمک کو ذرا کم کریں تو اس سے بھی وہ بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر آپ نے پاکستان سے دوبارہ کال کی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا آپ کی آنٹی کے لیے یہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایکسرسائز کا تھوڑا سا معمول بنائیں. مجھے نہیں پتا کہ واک کر سکتی ہیں یا نہیں، جتنا بھی کوشش کر سکیں ان کی واک ضرور کروائیں. ان کو واک کرنے سے کافی بلڈ پریشر پہ افیکٹ پڑے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کھانے میں نمک کم کریں، چکنائی کم کریں اور جو ہے وہ فروٹ اور سبزی کا زیادہ استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹرس کو دکھا کر کے دوائی جو ہے وہ ضرور ریویو کروائیں کہ دوا بعض اوقات بلڈ پریشر کی 1 یا 2 دوا سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور وہ دوا میں تبدیلی سے بلڈ پریشر پہ ضروری فائدہ ہوگا. بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول نہ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ اٹیک، فالج یا برین ہیمریج ان کے سارے خطرات ہو سکتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی، پتہ نہیں آپ نے پروگرام ہمارا دیکھ پائی تھی یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی یہ ہے کہ جو آپ کو الرجی کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا تھا ہے فیور، تو اس لیے کہنا سسٹر ہمارا خاصا مشکل ہوگا کہ آپ کو یہ تو ہے فیور کی بیماری ہے، کون سی الرجی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل ہو رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی الرجی کنڈیشن جیسے ہے فیور یا الرجی کنجکٹیوائٹس یا الرجی رینائٹس جس سے ناک میں یا گلے کے اندر ہر وقت ٹکلی سی رہتی ہے، کھانسی آتی ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی ہے تو اس کے لیے اکثر دوائیں ملتی ہیں اینٹی ہسٹامین وغیرہ الرجی کے لیے. وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے دوائیں پرسکرائب کروا لیں اور وہ ریگولر. یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جس کی کیور نہیں ہوتی لیکن اس کے بارے میں اگر آپ دوائیں ریگولر کھائیں تو آپ کے سمپٹمس میں جو ہے وہ افاقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے علی صاحب تھے، انہوں نے بات کی
کی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر علی مینچسٹر سے انہوں نے کال کی تھی, ان کا تو اس کا چھوٹا بھائی ہے, اس نے کوئی فارن باڈی کان میں ڈال لی ہے, اور انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ وہ 13 جنوری کو اس کا جو ہے آپریشن کر کے نکالیں گے. تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کرسمس پہ ابراڈ بھی جانا چاہتے ہیں, کوئی فلائٹ میں مسئلہ تو نہیں ہوگا, اور اگر فارن باڈی اندر پڑی رہے تو اس سے نقصان تو نہیں ہوگا. اوکے, اس کے لیے ہم کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان سے وہ ایڈوائس لیں کہ یہ سیف ہے جہاز پہ جانے کے لیے یا نہیں, اور آئیڈیلی ان کے پاس ایک لیٹر ہونا چاہیے ڈاکٹر سے جو بتا سکیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو جہاز پہ جانے کو, کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے علی, I think Dr. Saab have given you answer to you. We really don't know what exactly your little brother have put inside in the ear, which is we call foreign body in the ear. And if the doctors have seen it and they said, it's okay to wait to take it out in the week or 2 weeks time, I presume, will be safe to do so. If the doctor think it's not safe to delay and have to take it out straight away, they probably wouldn't have advised you that. But as far, you're planning to travel to abroad in Pakistan, I'm not really sure what exactly is sitting inside in the ear, either it is safe to travel or not. I would advise, like Dr. Saab have said, to go back to your GP and ask them to contact the ENT doctor to take further advice, and they will be able to advise you better on that. But there is some general advice then. The point you've made is that you are going to Pakistan. Lots of people are about to travel abroad, and this is a good time to ask your GP surgery if you can access your medical records, because if you get access, and this is what we do when we encourage, especially for people who have health problems, for them to fly out with access to the records, because if you need to go to the hospital or see someone out there, you can put your passwords in, and then the doctor in Pakistan or wherever you're traveling can then see the same GP record as we have. We found many patients benefiting from this, because then the doctors can see what treatments they're on, what information is being given to them, which hospitals they've been to, and so on. اردو میں ہم بتاتے ہیں کہ جو بھی سوچ رہے ہیں چھٹی میں جانے کو پاکستان یا باہر, ان کو اپنے جی پی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے ریکارڈ, تاکہ جب وہ جائیں وہاں پہ اگر ان کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے وہاں پہ تو وہ پاسورڈ پہ ڈال سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور پھر وہ پورا ریکارڈ وہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم لوگوں کو بھی, چونکہ پھر وہ صحیح ٹریٹمنٹ ان کو مل سکے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کال ہے پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب بہاولپور سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے. جی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی آپ؟ جی یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی نا خارش ہے جسم پہ, وہ جب ہم خارش کرتے ہیں نا بہت زیادہ تیز خارش ہوتی ہے, خون نکل آتا ہے, اس کے لیے کوئی نسخہ بتا رہے ہیں. اچھا تو ان کو کوئی اسکن کے ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا, انہوں نے بتایا کہ کیا بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے, صرف خارش ایچینس ہوتی ہے یا کوئی اور مسائل کو ڈائگنوز بھی ہوئی ہے بیماری؟ تو ٹھیک ہے بول رہے ہیں. نہیں آپ نے وہاں کوئی اسکن ڈرمیٹولوجسٹ اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے, کوئی ڈاکٹرس نے بتایا کہ کیا بیماری ہے ان کو اور اس کا کوئی علاج وغیرہ کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن وہ نا آرام نہیں آ رہا, خارش بہت شدید قسم کی ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ جنرل ایڈوائس دے دیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ کو پوچھ کے, اور انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیں. شکریہ آپ کی کال کا بہت بہت. ڈاکٹر صاحب یہ چند کالر, اب ایک اور کون سی رہ گئی ہے, علی کا تو ہو گیا. یہ بہاولپور پاکستان سے ان کا سوال تھا کہ جن کے والد صاحب ہیں اینڈ ان کو جنرل ایچینس ہے, اور اتنا زیادہ ایچ کرتے ہیں کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹرز کو وہاں دکھایا لیکن خارش میں کوئی اضافہ افاقہ نہیں ہو رہا ہے. تو جنرل ایڈوائس ڈاکٹر صاحب دیں ان کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر سمپل ٹریٹمنٹ جیسے ایمولینٹ کریم, E45 کریم اس قسم کا, یا اینٹی ہسٹامین جیسے پیریٹون ہو یا سٹارزین ہو, اگر وہ سب کام نہیں کر رہا ہے تو ریلی ان کو اپنے جی پی کے پاس واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا پتہ کرنے کا کہ کیا ہے. ایک اور کالر ہے پاکستان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ پاکستان سے آپ کالر. جی عظمت امیر بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی آپ کا کیا سوال ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے دانت میں خارش ہوتی ہے. جی تھوڑا سا بھی بائک پہ سفر کروں تو ناک میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. کافی ڈاکٹر کو دکھایا تو کوئی خاص اس کا مجھے نہیں بتایا کہ کیا حال ہے اس کا. تو آپ کا آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور ناک میں مسلسل خارش رہتی ہے اور گلے میں خراش ہوتی ہے؟ جی آنکھوں سے پانی بھی بہت زیادہ بہتا ہے تو زکام فوراً ہو جاتا ہے, خارش آنکھوں میں ناک میں جلن سی رہتی ہے. تو آپ کو مسلسل کوئی دوا نہیں کھاتے ہیں؟
کافی عرصہ کھائی ہے, کافی ڈاکٹر کو اچھا دکھائی ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ہے فیور, اس کے سمٹمس لگتے ہیں, تو ہے فیور کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا بتائیں گے. یہ ایسی بیماری ہوتی ہے میں بھائی, اس کا کوئی کیور تو نہیں ہے لیکن علاج ممکن ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ کی کال کا بہت بہت. ڈاکٹر صاحب یہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ پاکستان بہارپور سے آپ نے کال کی تھی. آپ کے والد کو خارش و ایچینس ہے, جنرل ایڈوائز ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دے دی ہے. خارش کی جو کریمیں ہوتی ہیں جیسے اسکن کو, جلد کو خشک کرنے سے جو بچاتی ہیں, جس کو ایمولینٹ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا پاکستان میں کون سی وہ ہوتی ہیں, یہاں ہمارے یہاں تو E45, سٹربین, ڈبل بیس, اس طرح کی کریم ہوتی ہیں جو اسکن کو خارش میں, جو خاص طور سے کنڈیشن کافی زیادہ ایگزیما ہوتی ہے جس میں آپ کو اچ ہوتی ہے اور خارش آپ کرتے ہیں, اس کے جلد پہلے ڈرائی ہوتی ہے اور اس سے خارش ہوتی ہے, اور پھر جب آپ خارش کرتے ہیں تو اسکن جو ہے وہ بریک ہوتی ہے, پھر انفیکشن اور انفلیمیشن, یہ اسٹیجز چلتے ہیں. اگر آپ ڈرائی اسکن کو پہلے اسٹیج کے اوپر ایسی کریموں کا مساج اور مالش کریں جس سے آپ کے اسکن جو ہے ڈرائی ہونے سے بچ جائے, تو آپ جو ہے اسکن بریک ہونے سے, خارش ہونے سے بچ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جلد کے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے بتائیں کہ اس خارش کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جائے. ایک اور آخری کال ہے ہماری, اس کے بعد ہم کال نہیں لے پائیں گے. السلام علیکم. ہلو. ہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہے فیور کے بارے میں بتا دیں کہ یہ بھائی پاکستان کال سے ان کی تھی کہ ان کو جو ہے لگتا ہے یہ کہ آنکھوں سے پانی بہت بہتا ہے, جب وہ اکثر بائک پہ باہر جاتے ہیں تو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ سارا. ایک اور کالر ہے, سوری لاسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عراق سے بات کر رہا ہوں, سید عباس. عراق سے بات کر رہے ہیں سید عباس, کیا سوال ہے سر آپ کا؟ میں اپنے بیٹی کے متعلق ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ شکر. السلام علیکم. میں عراق سے بات کر رہا ہوں. جی آپ سوال کیجئے, کیا سوال ہے آپ کا, پوچھئے سوال. جی میرا سوال یہ ہے, جو ایک میرا بیٹی ہے 10 سال کا ہے, یہ کھانا کچھ بھی نہیں کھاتا ہے, تو جتنے بھی میڈیکل کروایا, جو بھی ڈاکٹر کے پاس فکر کیا, تو ویسے ہی کمزور ہے. مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے. اوکے جی شکریہ آپ کی کال کا. اب یہ تو کہنا ہمارے لیے خاصا مشکل ہوگا, لیکن آپ پروگرام دیکھیں, جنرل ایڈوائز ڈاکٹر صاحب آپ کو دے دیں گے. شکریہ جی بہت بہت. آپ اور کال ہم لے نہیں پائیں گے کیونکہ ناظرین تاہم معذرت کروں گا کہ اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جو ہماری کال تو بچی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب سے ان کے جواب لیں گے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہے فیور کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کیا ان کو کرنا چاہیے. ہے فیور کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اینٹی ہسٹامین لینا, جیسے پیریٹون ہوا, سٹرازین. اگر آنکھ میں زیادہ کھجلی ہو رہا ہے تو آئی ڈراپس لے سکتے ہیں, سوڈیم کروموگلائکیٹ کا جو آئی ڈراپس ہوتا ہے. اور اگر ناک میں زیادہ نزلہ ہو رہا ہے تو وہ نوز ڈراپس یوز کر سکتے ہیں. اسٹیرائڈ نیزل اسپرے ہوتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر آپ کو سمجھا سکے گا کہ کون سا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پاکستان سے کال کی بھائی, آپ بتا رہے تھے کہ آپ جب بائک پہ جاتے ہیں تو آپ کی ناک میں اچانک جو ہے, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر جب آپ ایئر میں جاتے ہیں تو ایئر پولنس ہوتے ہیں, اور جو کہ اس طرح کی الرجن جس کو کہتے ہیں, یہ آپ کی نظر نہیں آ رہے ہوتے نہ کہ آنکھوں سے, یا آپ کی ناک کے اندر میوکس میمبرین میں یا آنکھوں میں جا کر کے اسٹرائک کرتے ہیں, جس سے الرجک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں خارش اور پانی شروع ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن کو ہے فیور کہتے ہیں. ہے فیور کی کنڈیشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کی کوئی کیور نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کیور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آپ کو ساری عمر کے لیے ہے, ختم تو نہیں ہوگی, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج ممکن ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے جو اینٹی ہسٹامین خاص طور سے الرجی کی بے شمار دوائیں آتی ہیں, جس میں آپ کے پیریٹون, سٹرازین, لوراٹین وغیرہ. اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کون سی دوائیں اویلیبل ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو مسلسل جو ہے, خاص طور سے جو الرجی کا سیزن ہوتا ہے فروری سے لے کے اور اگست کی مڈ تک ہائی سیزن ہوتا ہے پولنس کا, اور پاکستان میں تو چونکہ ہوا اور دھوپ ہر وقت رہتی ہے تو پولنس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنے آپ کو کور کریں, جیسے کہ سن گلاسز وغیرہ پہن لیں, سر کے اوپر ٹوپی پہن لیں, ہیٹ وغیرہ اس طرح کا استعمال کریں تو تاکہ پولنس ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں سے نہ ٹکرائیں. اور اس طرح کی اگر کلادنگ یا بعض اوقات ماسک فیس وغیرہ بھی استعمال کریں تو اس سے پولنس سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ جنرل ایڈوائز ہے, یہ چیزیں کریں اور دوائیں آپ کھائیں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا سید عباس, آپ نے ایران سے یا
عراق سے کال کی. ہم انتہائی معذرت کہیں کہ اب آپ کو جنرل اس کا پورا تو نہیں بتا پائیں گے. آپ کا بچہ ہے 10 سال کا, اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے, وہ کھانا نہیں ٹھیک سے کھاتا ہے. اب کچھ بچوں میں یہ فسی بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. یہ بعض اوقات بچے اکثر یہ ہوتے ہیں کہ سنیکنگ کر لیتے ہیں, کہ جیسے کوئی چاکلیٹ کا پیس کھا لیا, کرسپ کھا لیا یا جوس پی لیا, تو اس کے اندر اتنی زیادہ شوگر ہوتی ہے کہ پھر اگر وہ بچے کھانے سے پہلے وہ سنیکنگ کر رہے ہیں مسلسل, جو کہ اکثر پیرنٹس نہیں نوٹ کر رہے ہوتے, تو پھر ان بچوں کو بھوک نہیں لگتی. تو لیکن اکثر پیرنٹس, یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ پیرنٹس کہتے ہیں جی کھا کچھ نہیں رہا, لیکن اگر نہ کھائے تو سروائیو کرنا ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ آپ بچوں کو احتیاط کریں, کہ دیکھیں کہ سنیکنگ نہ کریں, کرسپ سے احتیاط کریں, چاکلیٹ کے پیسز نہ دیں, میٹھا نہ کھائیں, سویٹ ڈرنک نہ پئیں. ایک ٹائم بنائیں شیڈیول کا, سب بچوں کو لے کے ٹیبل پہ ساتھ میں برابر میں مل کر کے کھانا کھائیں. اور بچے ڈیفینیٹلی بڑوں سے لرن کرتے ہیں, جب بڑے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بچے بھی آہستہ آہستہ عادت پک ہوتی ہے. اور اگر ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور کھانا نہ کھانے کی کوئی بیماری کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے وہاں رابطہ کر کے کوئی بلڈ ٹیسٹ یا ایسی انویسٹیگیشن ضرور کروا لیں سمپل, جس سے یہ پتہ چل جائے کوئی ایسی انڈر لائن بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگتی یا کوئی اس کا وزن تو کم نہیں ہو رہا ہے. یہی کہہ پائیں گے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آخر میں آپ سے کہیں گے کہ جی کمیونٹی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, آپ کے کمیونٹی کے میسج کے ساتھ پروگرام کو ختم کریں. شکریہ. ہم فنش آف کرنا چاہتے ہیں بتانے کو کہ ہم نے خود کیا کیا اپنے ہیلتھ کے لیے. پہلے ہم شیشہ کرتے تھے, لیکن اس کو ہم نے روک دیا جب ہم کو پتہ چلا کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا چیز, ہم نے ایک ہیلتھ پلیج کیا ہے جہاں پہ ہم نے بولا ہے کہ ہم پورے میرے کرسپ 2 مہینے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم کرسپ نہیں کھائیں گے, چپس نہیں کھائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بولا ہے کہ ہم ٹریڈ مل پہ جائیں گے 3 دفعہ ہر ہفتہ, تاکہ ہمارا ہیلتھ امپروو ہو سکے اور ان شاء اللہ ہماری فیملی کا ہیلتھ امپروو کر سکے. آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ www.healthpledge.co.uk پہ جائیں اور آپ خود اپنا ایک پلیج کریں, آپ خود بولیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کے لیے اس سال تاکہ امپروو ہو سکے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر بندہ ایک پلیج کرے اپنے ہیلتھ کے لیے. اور فائنلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اپنی کمیونٹی میں ہے جس کا آپ نے دیکھا جس نے ایک چینج بنایا ہے, جیسے فار انسٹنس اگر وہ جو خالہ جو ہے جو چلنا شروع کر دیا اور وہ چل رہی ہیں, تو لوگوں کو بتائیں کمیونٹی میں, دیکھیں یہ خالہ جو ہیں وہ چل رہی ہے, ہم ان کے ساتھ ہم دے رہے ہیں, تاکہ کمیونٹی کے اندر اور سب لوگ دیکھ سکیں ان کو اور سمجھ سکیں کہ یہ ایک ہیلتھ چیمپئن ہے, یہ ایک ایسٹ ہے ہم لوگ کی کمیونٹی میں, جو اور سب لوگ دیکھ سکیں, تاکہ پھر اور سب لوگ سمجھیں کہ ہم بھی فالو کر سکیں, کہ وہ کر رہی ہیں ہم بھی کر سکیں. اگر ہم لوگ اس طرح سے سوچیں گے نا تو ہم لوگ سب کو فائدہ مند ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم لوگ کم کریں گے اتنے لوگ جن کے پاس ڈائبٹیز ہو یا ہارٹ ڈیزیز ہو. شکریہ ڈاکٹر صاحب, انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے انتہائی مفید معلومات سے ہمارے کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ فراہم کی اور آپ نے شیئر کی. اپنا بہت زیادہ مشکور ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور فائنلی ہم ٹویٹر پہ ہیں @AmirHannan AMIRHANNAN. اگر کسی کو کوئی کویشچن کرنا ہو یا پتہ کرنا ہو, جو کچھ بھی ہم نے آج بولا ہے وہ ہم ٹویٹر پہ ہم ڈال دیں گے تاکہ لوگ سب دیکھ سکیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے ہیلتھ شو کا جو ہے وہ پروگرام بالکل ختم ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. وہ تمام کالی سامعین اور کالر جنہوں نے پاکستان سے خاص طور سے ہمارے جو ساتھ شامل ہوئے, عراق سے اور UK سے شامل ہوئے, ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اسی طرح پروگرام انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیا کریں. اگلے ہفتے پھر سے پہر 2 بجے صدر ہفتے کی طرح پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.